أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ ہے اور میں عافیہ گروپس کی انچارج ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی کچھ آیات کا ریویو کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں تعوذ سے۔ تعوذ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے قرآن میں، سورہ نحل آیت 98۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کرو شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب بھی کوئی کام کوئی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا جائے تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ نہ پڑھنا برکت سے محرومی ہے۔ سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے آغاز اور ابتدا کے، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کو کھولنے والی یا آغاز کرنے والی۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہے، مثلا ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، السبع المثانی یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ یعنی دم، رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم، یعنی ایک ایسا دم ہے یہ صورت جس کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ الحمد، ہا میم دال، حمد کہتے ہیں تعریف کو، شکر کو۔ عربی میں 3 صورتوں میں ہوتی ہے، یعنی ہم اس کی جائے جو قابل تعریف ہو، جو ڈیزرو کرتا ہو، یا اس کے لیے کی جاتی ہے جس سے محبت ہو، یا اس کی تعریف کی جاتی ہے جس کا احترام ہو۔ یعنی وہ تینوں صورتیں قابل تعریف، محبت اور احترام کی وجہ سے تعریف۔ الحمد یعنی تمام تعریف، تمام شکر، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لفظ اللہ خاص اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ نام ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے العالمین کا۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، پرورش کرنے والا۔ رب میں خالق، مالک، مدبر یعنی کریٹر بھی ہے، آنرشپ بھی اسی کے لیے، اور تمام معاملات کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ کس کا؟ العالمین کا، تمام جہانوں کا۔ العالمین عالم کی جمع ہے اور اس کا بیسک روٹ ہے عین لام میم علم۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو جو کسی بھی ملک کی نشانی یا علامت ہوتا ہے، اور کائنات میں بکھری ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں۔ تمام عالمین کی تمام ضرورتیں، تمام معاملات اللہ رب العزت ہی پوری کر رہا ہے، تو اس لیے تمام تعریف، تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر خالی یہ نہیں بلکہ وہ الرحمن ہے اور رحیم ہے۔ الرحمن اور الرحیم مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ مہربان، بار بار رحم کرنے والا۔ الرحمن رحیم سے بھی زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، اسی لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، یعنی کافر مومن سب اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں،
آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ پھر مالک یوم الدین، مالک ہے۔ مالک کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیار بھی ہو، اتھارٹی بھی ہو، آنرشپ بھی ہو، ملکیت بھی اسی کی، اختیار بھی اسی کا۔ کس کا مالک ہے؟ یوم الدین، یوم دن کو، الدین بدلے کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو، یعنی بدلے کے دن کا مالک وہی ہے۔ آخرت میں تمام اختیارات کا مالک اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہوگا جزا کا دن۔ ان آیات تک اللہ کا تعارف تھا، اللہ کی پہچان تھی۔ آگے ہمارے کرنے کے کام ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب اللہ اس طرح کی ہستی ہے تو ہمارا کیا کام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ لفظ عبادت، نعبد میں عبادت، عبد سے، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو اس کا مالک چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے، جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا اور سچا راستہ۔ اہدنا میں ہوتا ہے معنی کہ ہمیں دکھا، نہ صرف دکھائی، ایسی رہنمائی ہے کہ نہ صرف دکھا، اس پر چلا اور منزل تک بھی پہنچا، یعنی اللہ ہماری انگلی تھام لے اور ہمیں منزل تک پہنچا دے، یعنی ہماری اتنی رہنمائی کر کے ہمیں درمیان میں کہیں نہ چھوڑنا، اللہ ہمیں منزل تک پہنچا دینا۔ صراط المستقیم، بالکل سیدھا راستہ، اسٹریٹ راستہ، یعنی اسلام کا راستہ، دین کا راستہ۔ ہمارا کرنے کا کام، جب ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر رکعت میں یہ دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کو بڑے شعور سے مانگیں، کیونکہ سب سے بہترین دعا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن خود اس کی ہمیں تفسیر بتاتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، اور نہ گمراہوں کا، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے پھر گئے، بھٹک گئے۔ غیر المغضوب سے مراد یہود، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ خاص طور پہ تو یہی مراد ہے، لیکن ہر تمام لوگ جو ان طرح کے راستوں کے مسافر بنیں گے وہ سب اس سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے راستوں کا پیروکار نہ بنائے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس میں 286 یعنی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سیکھو، اس کا حاصل کرنا برکت اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حدیث میں اس کی خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے، جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے بقرہ یعنی گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف، ان کے معنی کے بارے میں مستند روایت نہیں ملتی، اللہ کے سوا اس کا علم کوئی نہیں جانتا۔
البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید، کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ ریب کہتے ہیں بے چین کر دینے والے شک کو، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں۔ متقین، اس کا بیسک رول ورڈ ہے واو قاف یا، یعنی بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، گناہوں کے کاموں سے بچنا، سخت احتیاط کرنا، اپنی حفاظت کرنا، خود کو بچا بچا کے زندگی گزارنا، یعنی وہ تمام کام جن کا حکم ملا ان کو بجا لانا اور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جانا، اس کو متقی کہتے ہیں۔ پھر ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں، سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ متقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کی سب سے پہلی کوالٹی الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو مادی طور پر موجود نہ ہو بلکہ غائب ہو، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہو، جیسے اللہ، فرشتے، آسمانی کتابیں، تمام رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے غیب کی حیثیت سے ہے کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ ان سب پر ایمان لانا یہ متقین کی پہلی کوالٹی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ متقی وہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ دوسرا کام اقامت الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، بڑے خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور پوری پنجگانہ پڑھنا، یہ نہیں کہ 2 پڑھی تو 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی تو 2 چھوڑ دی، یعنی اپنی مرضی سے نہیں، جیسے اللہ نے ان کو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اسی طرح ان کو 5 وقت کی ادا کرنا، اور جس کے سامنے کھڑے بڑی محبت اور عاجزی اور شعور کے ساتھ ان کو پڑھنا، اور سب سے مین اس کو اطمینان سے پڑھنا، پورے اطمینان، خوش و خضوع اور محبت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا کام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسرا کام کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی سارا کا سارا خرچ نہیں کرتے، جس کو جو ملا ہے، وقت ملا ہے، مال ملا ہے، صلاحیت ملی ہے، دولت ملی ہے، جو جس طرح کا علم ملا ہے، جس کو جو جو رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ سارا خرچ کرنے کا نہیں کہا، اس میں سے جو کچھ ملا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ نے جس کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا کام خرچ کرنا۔ چوتھا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن مجید، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی باقی تمام آسمانی کتابیں، یعنی ان کا چوتھا کام ہے کہ وہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر، تمام انبیاء پر اور ان پر آنے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پانچواں کام وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا آخرت پر پورا یقین ہوتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ شروع میں کہا کہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پھر اللہ نے اس میں خود ہی ہمیں یہ اشارہ کر کے بتا دیا، یہ سننے کی اللہ تعالیٰ ایک نوٹ دے رہے ہیں کہ دیکھو یہی ہیں جو یہ کام کریں گے وہی ہدایت پر ہوں گے۔
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، فلاح پانے والے ہیں، یعنی اصل کامیابی پانے والے ہیں، اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے، جنت کے مستحق ہونے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا میں مل جانا سعادت ہے، اگر نہیں ملی تو یہ ناکامی نہیں ہے، اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے، تو جس کو وہ مل گئی وہ کامیاب ہے، وہ مفلحون ہے، یعنی متقین کا انجام کیا ہے؟ مفلحون۔ یہاں سے ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر اور اس کی سرکشی اس انتہا تک پہنچی ہوئی ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفرہ کہتے ہیں جان بوجھ کر انکار کرنا، حق پر پردہ ڈال کر چھپا دینا، یعنی حق کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر کہ اگر انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی گناہ پر اصرار، اس نافرمانی پر اصرار ایک ایسا گناہ ہے جس سے انسان سے اس کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں، ان پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پھر؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ان کے دل حق کو جذب کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیوں کو دیکھنے سے محروم ہیں، تو وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کے اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ گناہ کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو حق جذب کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے پھر بڑا عذاب رکھا گیا ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ متقین اور منافقین کے گروہ کے بعد اب جس گروہ کا ذکر ہے وہ ہے منافق۔ منافق، مفقون، نون فا قاف، سرنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے سرنگ یعنی ٹنل، جس طرح ٹنل ڈبل فیس ہوتی ہے اسی طرح منافق بھی دو رخا ہوتا ہے، جس کا دل تو ایمان سے محروم ہوتا ہے لیکن دنیاوی فائدوں کے لیے وہ زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، نہ یہ مومن ہوتا ہے نہ کافر۔ سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ منافق کی علامات کی ایک لسٹ بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس لسٹ کو پڑھنے سے پہلے یاد رکھیں منافقت کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن سے ہوتا ہے، اور باطن سے یا تو انسان خود واقف ہوتا ہے یا اس کا رب۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے، لیکن آج ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، چونکہ قرآن ہر دور میں ہر ایک کے لیے ہے، تو اس میں اور آپ خود ان آیات کی روشنی میں اس پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں گے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ منافق کی دو اقسام ہوتی ہیں، اعتقادی منافق، عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ جس کا دل پکا انکاری ہو اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے، اور عملی منافق دل شک کا شکار ہو، کبھی انکار کرے کبھی مان لے لیکن عمل سے منافقت جھلکتی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں آیات میں منافقین کے علامات۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پہلی نشانی، قول و فعل میں تضاد، کہتے کچھ ہے عمل کچھ ہے، یعنی پہلی نشانی ان کی جھوٹ۔
قول و فعل کا تضاد، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر شعور نہیں رکھتے۔ خدا کہتے ہیں دھوکہ دینا، حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو دھوکہ دینا، یعنی دوسری نشانی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایمان والوں کو بھی کب تک دھوکہ دے گا انسان؟ تو آخر یہ اصل میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے کا ان کو شعور ہی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہے۔ کیا بیماری ہے ان کے دل میں؟ شک کی بیماری ہے۔ شک یعنی بے چین کر دینے والا ان کے اندر مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا ان کو اللہ نے ان کے مرض میں، یعنی جو انہوں نے بویا تھا وہی بڑھے گا نا۔ ایمان بوئیں گے تو ایمان بڑھے گا، شک بویا تو شک ہی بڑھا دیا اللہ نے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس طرح کا مرض، جس طرح کا گناہ، اسی طرح کا عذاب۔ ان کے اندر شک کی بیماری تھی، اللہ نے عذاب بھی اسی طرح کا دیا، دردناک عذاب۔ علیم بھی ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو بے چین کرتے۔ بما کانوا یکذبون، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹ کی وجہ سے ان کا، جو ہم نے شروع میں پہلے نشانی پڑھی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا اس مرض کو بڑھا دیا اور وہ دردناک عذاب کے مستحق بنے۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ایک کام کو نہ ماننے والا زمین پر فسادی بن کر پھرتا ہے، یہ فسادی ہو کر خود کو اصلاح کرنے والے سمجھ رہے ہیں، خود ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں۔ غلطی کا احساس نہ ہونا منافقانہ رویہ ہے، اور جس کو احساس غلطی ہو جائے بڑے انعام کی بات ہے۔ یعنی منافق فسادی ہوتا ہے لیکن اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن لو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ منافق بے شعور ہوتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، یہ خود شناسی سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ خود شناسی ہی انسان کو خدا شناسی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان اپنے عبد ہونے کو پہچان لیتا ہے تو اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ان لوگوں جیسا، یعنی صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں بے وقوفوں جیسا، یعنی سچے ایمان والوں کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، یہ تو خود ہی بے وقوف ہیں، خبردار سن لو، انہم هم السفہاء، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ یہ لا علم لوگ ہیں، علم ہی انسان سے جہالت والے کام کرواتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ منافقت کی بڑی علامت ایمان والوں کا مذاق اڑانا۔ تو ٹھیک ہے، اڑائے مذاق، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں اور بڑھا دیتا ہے، اور وہ بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں، گمراہی اور غلط فہمی کا شکار بے بصیرت لوگ۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، بس نہ تو تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ رائے کا اس میں اشارہ، یعنی اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن میں یہ ساری علامات ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ بد نصیبی ہے ہدایت سے محرومی، یعنی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کر لیا، ان کا یہ سودا ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ نیکسٹ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ منافقین کی اگزامپل بیان کر رہے ہیں، اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ پہلے اعتقادی منافق کی مثال، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی
اور بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، جو نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ یہ اعتقادی منافق کی مثال ہے کہ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام، خیر اور شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی، ان کی کوئی صلاحیتیں ان کے کام نہ آئیں۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، یا آسمانی بارش کی طرح جس میں اندھیریاں ہیں، گرج اور بجلی ہے۔ موت سے ڈر کر کڑاکوں کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دونوں آیات میں عملی منافق کی اگزامپل موجود ہے، یعنی وہ شخص جو شک میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، یہ حق کے قائل ہوتے ہیں مگر حق پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہی الہی کی بارش جب ان کے شک والے دل پر پڑتی ہے تو اس کے احکامات اور وعیدوں کو سننے کے بجائے اپنے کان بند کر لیتے ہیں کہ نہ سنیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ اس لیے میں حدیث میں نفاق سے بچنے کی دعا یاد کرائی گئی ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، وعملی من الریا، ولسانی من الكذب، وعینی من الخیانہ، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریاکاری سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز۔ گرامر میں آج انشاءاللہ ہم کلمہ دیکھیں گے۔ زبان سے نکلنے والا ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ آج ہم اسم ہی ریوائز کریں گے۔ کسی شخص، حیوان، چیز یا جگہ کا نام ہو یا صفت ہو، مثلا کتاب، شاعر، القلم، فاسقون، یہ تمام اسم کی ایگزامپلز ہیں۔ عربی میں اسم کی پہچان، بنیادی طور پر عربی میں اسم کی 2 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تنوین، نمبر 2 الف لام۔ تنوین یعنی ڈبل حرکت، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے، یعنی کامن ناؤن۔ اور تنوین کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں آتا ہے، مثلا کتاب، کتابک، قلم، آ پین، باب، آ ڈور، جنت، آ گارڈن۔ دوسری علامت الف لام، جب بھی کوئی لفظ الف لام سے شروع ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے اور اس کو خاص ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی پراپر ناؤن۔ عربی میں الف لام کا تصور بھی وہی ہے انگلش میں جو دی کا ہے، مثلا الکتاب، دی بک، الارض، دی ارتھ، الباب، دی ڈور، الرسول، دی پروفٹ۔ تیسری چیز جو ہم نے سیکھی ہے اب تک اس میں وہ ہے ضمائر۔ تمام ضمائر یعنی پروناؤنس بھی اسم ہوتے ہیں، چاہے وہ متصل ہوں یا منفصل ہو، یعنی جڑی ہوئی ہوں یا الگ الگ آئیں۔ فار ایگزامپل ہوا، ہیا، انتا، انتم، کا، کما، کم، یہ تمام ضمائر، تمام پروناؤنس بھی اسم ہی ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم صرف تنوین اور الف لام پر ہی رکھیں گے اپنا فوکس۔ تنوین اور الف لام کبھی بھی کسی اسم میں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ الف لام اور تنوین جس لفظ پر بھی آئے وہ یقیناً اسم ہوگا، اور یہ دونوں علامتیں ایک اسم پر ایک ساتھ لانا درست نہیں ہوگا۔ مثلا الکتاب، ال کسی بھی اسم کو خاص کرتا ہے اور تنوین کسی بھی اسم کو عام کرتا ہے، تو دونوں کو اکٹھا لانا تو پھر اس کا ترجمہ ایسے ہو جائے گا جیسے الکتاب کا ترجمہ ہے دی بک، یا تو یہ الکتاب ہوگا، الکتابو ہوگا، یا کتابن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم مزید اسم کی حالتیں دیکھتے ہیں کہ اسم واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، جمع ہے۔ تو اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مؤنث کی علامات۔
अगर मुअन्नस के अलामात हम ज़हन नशीन कर लें तो बाकी तमाम फिर मुज़क्कर होती हैं। और तमाम औरतों के नाम औरतों के नाम मुअन्नस होते हैं। तमाम जहन्नुम के नाम भी मुअन्नस होते हैं अरबी में, और हवाओं के नाम भी मुअन्नस होते हैं। अरबी में कबीलों और शहर के नाम भी मुअन्नस ही कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और अलामात हैं जो अब तक हम सीख चुके हैं। सबसे पहले ताए मरबूता यानी गोल ता, फिर हमजा और उससे पहले अलीफ, तीसरी या और इससे पहले स्टैंडिंग फतहा। ये तमाम अलामतें मुअन्नस इस्म के आखिर में आती हैं और अमूमन इनका तर्जुमा उर्दू में करना मुमकिन नहीं होता। सबसे पहले ताए मरबूता ये अलामत वाहिद मुअन्नस को ही जाहिर करती है। मसलन मुस्लिमतुन, काफिरतुन, तौबतुन, जन्नतुन। दूसरी अलामत हमजा हो और इससे पहले इस्म के आखिर में हमजा और इससे पहले अलिफ मद्दा भी, ये भी वाहिद मुअन्नस की अलामत है। मसलन बैदाउ सफेद रंग को कहा जाता है, सफराउ जर्द रंग को कहा जाता है। मोस्टली ये रंगों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें और इसमें शामिल होते हैं। ये तमाम जिनके आखिर में ये अलामत हो वो वाहिद मुअन्नस की अलामत होती है। तीसरी अलामत या से पहले स्टैंडिंग फतह यानी खड़ी जबर। जब भी इस्म के आखिर में या हो और इससे पहले हर्फ पर खड़ी जबर हो तो ये भी वाहिद मुअन्नस की अलामत है। ये या पढ़ने में नहीं आती बल्कि सिर्फ लिखने में आती है। मसलन कुबरा, सुगरा, ऊला। तो ये तमाम अलामात तीनों ता, हमजा, से पहले अलिफ, या से पहले खड़ी जबर, यानी तीनों अलामतें वाहिद मुअन्नस की हैं। जब भी किसी इस्म के आखिर में होंगी तो वो मुअन्नस की अलामत होगी और वाहिद की होगी। इसी तरह जमा मुअन्नस के लिए अलिफ और ता, ये पूरी ता, ये जमा मुअन्नस की अलामत है। किसी भी इस्म के आखिर में अलिफ और ता आ जाए तो वो जमा मुअन्नस को शो करती है, यानी ये इस्म मुअन्नस है और वो भी जमा की हालत में। कुरान पाक में इसको खड़ी जबर के साथ भी, अलिफ को खड़ी जबर के साथ भी जाहिर किया गया है। मसलन मुहसिनात, मुशरिकातुन, स्वालिहातुन, मुमिनातुन। ये तमाम जमा मुअन्नस की एग्जांपल्स हैं। इन तमाम अलामात मुअन्नस को ज़हन-नशीन करने के बाद अब हम देखते हैं वाहिद मुज़क्कर। वाहिद मुज़क्कर के लिए वही पहचान तन्वीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इनमें से कोई भी अलामत आखिर में हो तो वाहिद मुज़क्कर होता है। जैसे मुशरिकुन। दूसरी पहचान अलिफ लाम शुरू में हो और आखिर में ज़बर, ज़ेर या पेश में से कोई हरकत आए तो वो भी वाहिद मुज़क्कर की अलामत होती है। एग्जाम्पल अल मुशरिकु, मुस्लिमुन, काफिरुन, फासिकुन। ये तमाम वाहिद मुज़क्कर की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह जमा मुज़क्कर के लिए दो अलामत हैं, वाव नून, या नून। वाव साकिन, नून के ऊपर फतह, या साकिन, नून के ऊपर फतह। ये दोनों अलामत जमा मुज़क्कर की हैं। इस्म के आखिर में वाव नून आ जाए या नून आ जाए तो दोनों अलामतें जमा मुज़क्कर को शो करती हैं। इसके एग्जांपल मुशरिकूना, मुशरिकीना। दोनों वाहिद जमा मुज़क्कर की मिसालें हैं। नोट, ये तीनों अलामात जो हमने वाहिद मुअन्नस के लिए देखी थी, ताए मरबूता, अलिफ ममदूदा यानी हमजा और उससे पहले अलिफ, या और इससे पहले स्टैंडिंग फतह, ये तीनों अलामात वैसे तो वाहिद मुअन्नस के लिए हैं, लेकिन कभी कभी ये मुज़क्कर के लिए भी यूज हो जाती हैं। मुज़क्कर वाहिद के लिए भी और मुज़क्कर जमा के आखिर में भी आ सकती हैं। ये चंद एक अल्फाज हैं जिनको अगर हम याद कर लें, अपनी वोकैबुलरी में इनको ये सेव कर लें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानी होगी इनको पहचानने के लिए। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे तमाम लड़कों के नाम वो मुज़क्कर ही होते हैं चाहे उन पर इनमें से कोई भी अलामत आ जाए। जैसे एग्जाम्पल तलहा, खलीफा, उसामा, सलामा। मलाइका, ये मलक की जमा है। आलिहतुन, इलाह की जमा है। अलसिनतुन, लिसान की जमा है। अफिदतन यानी दिल, ये तमाम भी मुज़क्कर है,
لیکن ان کے اندر وہ علامت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مذکر ہیں۔ یہ چند ایک الفاظ ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ اسی طرح علامت علی حمزہ اور علی فتح یہ جمع کے آخر میں استعمال ہو جاتی ہے، لیکن مذکر حالت میں پھر ہم انہیں مؤنث نہیں کہیں گے، یہ مذکر ہی رہیں گے۔ علماء، رحماء، شہداء، اشداء، اشیاء، اباؤ، ابناؤ، یہ تمام مذکر ہیں اور اس کی جمع کی حالتیں ہیں۔ اسی طرح یا اور اس سے پہلے اسٹینڈنگ فتح جو ہم نے دیکھی تھی، وہ بھی اگر کچھ اسی طرح کی ایگزامپل جیسے موسیٰ، عیسیٰ، تو یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر کی ایگزامپلز ہیں۔ ان میں وہ حالتیں یعنی مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہی ہیں۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض A warm قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فہمیدہ مقصود ہے، میں فرائیڈے قرآن کلاس کی اسٹوڈنٹ اور تقویٰ گروپ کے انچارج ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں قرآن ہدایات کو ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد پر انسان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا حال بیان کیا گیا ہے۔ وہ گروہ ہیں متقین، کافرین اور منافقین کے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں تینوں گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت دی جا رہی ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس کتاب الہی کی دعوت کا مقصد کیا ہے جس کے لیے کتاب اتاری گئی ہے؟ انبیاء بھیجے گئے ہیں، وہ ہے دعوت توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور قرآن کے نزول کا مقصد مخلوق پرستی سے باز رہنا، اور ایک رب کی عبادت کرنے کی طرف دعوت اس انداز میں دینا کہ جیسا کہ قرآن نے دی ہے کہ ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی ذرا سا غور و فکر کرے تو توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ آیت نمبر 20 میں یا ایھا الناس، تینوں گروہ متقین، کافرین اور منافقین کے ساتھ ساتھ سب انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، گویا کہ سب سے خطاب ہے۔ ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت، مکمل اطاعت، فرما برداری میں صرف کرنا، خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، عزت و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے جھک جانا، اور جس میں وہی مقصود ہو، وہی مطلوب ہو اور وہی محبوب ہو۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کیسا ہے وہ رب کی چند صفات کا ذکر ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اللہ وہ رب ہے جس نے انسان کی تخلیق کی اور پھر انسان اپنی تخلیق پر خود حیران رہ گیا۔ وہ رب ہے جو ذرے کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو وہ رب ایسا ہے کہ جس کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم تیاری کر لو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی ذات کا احساس پیدا ہو جائے۔ آیت نمبر 22 میں، اس آیت میں دوسری وجہ رب کی عبادت کی بتائی جا رہی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو
کو فرش بنایا، نہ پانی کی طرح نرم کہ قرار نہ پکڑ سکے، نہ لوہے اور پتھر کی طرح سخت بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ماں کی گود کی طرح راحت کا باعث بنایا۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا۔ دوسری نعمت آسمان کو چھت بنایا یعنی دن میں سورج سے روشن کیا اور اندھیرا ہوتے ہی روشن منزلیں، روشن چاند اور ستاروں سے مزین کر کے دل فریب چھت بنا دیا۔ پھر انسان کے لیے آسمان سے انسان کی سب سے بڑی ضرورت پانی کو پیدا کیا جو پیاس بجھاتا ہے اور دوسری طرف زمین کو آبیاری بخشتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ وہ رب ہے جس کی کاریگری پر جتنا غور و فکر کیا جائے انسان اتنا ہی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا۔ پھر سورہ واقعہ آیت نمبر 63-64 میں فرمایا، بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اگاتا ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں آتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ان سب کا بدلہ کیا چاہتا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر کیوں تم بناتے ہو اللہ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا سے بغاوت کرنا ہے، سے نااہل کرنا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یعنی کہ ظلم عظیم ہے شرک کرنا۔ غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ کو بھلا کر اس کے ساتھ شرک کیا، تو فانی دنیا اس کی مخلوق پر بھروسہ کیا، تو پھر یہ بھی نہ سوچا ایک در چھوڑ کر ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ایک در چھوڑ کر ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ہم نے آزادی عرفہ کا نہ سوچا انجام۔ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارا ایک ہی الہ ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 سے رسالت اور پر کتاب پر مبنی تھی۔ اب ان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہو تم شک میں اس کلام کے بارے میں جو اللہ نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی اور صورت اس جیسی۔ قرآن حکیم میں 5 مقامات پر یہ چیلنج موجود ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 33-34 میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 38 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں بھی اسی طرح سے فرمان الہی ہے۔ اگر تمام جن و انس جمع ہو کر بھی سورج جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو، گواہوں کو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ شہدا شاہد کی جمع ہے جس کے معنی ہے حاضر ہونے کے، گواہ کو بھی شاہد کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو بھی تمہارے مددگار ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد کرنا حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر لو، وہ انسان ہو یا جن ہو، شعراء ہو یا ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا لو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ فرمایا پھر ہرگز تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ ایسا چیلنج انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں، یہ دعویٰ صرف اور صرف قرآن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اسی لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ کا ایندھن جہنمی انسان ہوں گے جو فیول کی طرح جلیں گے۔ مادہ جسم کی بنا پر ان کے بال اور جسم کے آئرن، کیلشیم، فاسفورس، گویا کہ انسان کا پورا جسم آگ جہنم کی آگ میں بھڑکانے سبب بنے گا، اور پتھروں کو بھی ایندھن کے طور پر ڈالا جائے گا، مثلاً کوئلے اور گندھک کے بڑے بڑے پتھر
مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا جن پتھروں کے بنے ہوئے ان پتھروں کو تم معبود ٹھہراتے ہو، یہ معبود باطل سے تم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ عدت الکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، خاص طور پہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 49 میں، اس دن انسان کہے گا ہائے افسوس ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے، یعنی جہنم کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی گن گن کر رکھا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچیں گے۔ ان اللہم اجرنا من النار۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد آیت نمبر 25 میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح لازمی ہے۔ ایمان یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح۔ عمل کی قبولیت کا انحصار خاص اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان کے ساتھ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے 100 درجے ہیں، یعنی جنت کے 100 درجے ہیں۔ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جنت ملے گی۔ سب سے بلند جنت جنت الفردوس ہے۔ باغات ہیں جنت کے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ قرآن میں جنت کی 4 قسم کی نہروں کا ذکر آیا ہے۔ پانی کا جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے گا، سبحان اللہ، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب کبھی کسی قسم کا رزق دیے جائیں گے جنتی، تو جنتی والوں کی خوبی کہ جنتی کی خوبی یہ کہ بغیر محنت کیے، بغیر مشقت، بغیر ہلے جھلے رزق ملے گا۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اور وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا رہا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے ان کو سب پھل ایک صورت کے۔ وہ کہیں گے دنیا میں بھی ہم نے ایسے ہی پھل کھائے تھے، متشابہہ ہونے کی وجہ سے پہچان لیں گے، لیکن جنت کے پھلوں کا ذائقہ، اس کا مزہ، اس کی مٹھاس، اس کی رنگت، اس کی ہر چیز پہلے سے زیادہ لذیذ اور عمدہ ہوگی۔ سہل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی، اور نہ ہی اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نہایت پاکیزہ، ایک دوسرے کے ٹیسٹ کے مطابق۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے زیادہ خوشی والی نعمت جو کہ جنتیوں کو میسر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جنتی حسرت کرے گا اس لمحے پر جو اس نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوگا، اور کہے گا کاش میں تھوڑا سا اور کر کے اور اوپر والی جنت میں چلا جاتا۔ اس لیے قیامت کو یوم حسرہ کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس چیز کی جو کہ اس کے اوپر اس سے بڑھ کر ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 58 اس بات کی دلیل ہے، اور البتہ تحقیق ہمیں اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو مثالوں کا مقصد انسان کو بتانا اور سکھانا ہے، اور مکھی کا ذکر قرآن میں آیا، اس کی وجہ یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی کو بنا کر نہیں لا سکتے، اور اگر کوئی چیز مکھی ان سے چھین کر لے کر چلی جائے تو وہ اس کو واپس نہیں لانے کی قدرت رکھتے۔ آگے مثال آنے میں مومنین اور کافرین کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ایمان والے ہمیشہ مثال کو سمجھتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ علم والے ہیں۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ لوگ جو کہ کافر ہیں کہتے ہیں کیا مطلب ہے اللہ کا اس مثال سے۔ جب کسی نے کچھ نہ ماننا ہو تو لوگ ایسے ہی رویے اختیار کرتے ہیں اور ایسے ہی بحثیں کیا کرتے ہیں۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، یعنی ایسی مثالوں کے ذریعے سے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے ایسی مثالوں کے ذریعے سے بہت سوں کو۔ اگر دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت خالص ہے، ہدایت کی طلب ہے، طلب علم ہے تو قرآن سے ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، نیت میں خرابی ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ گمراہی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر سرکش لوگوں کو، جن کے اندر سرکشی ہے، تکبر ہے، فساد ہے، حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت میں انہی فاسقین کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد۔ وہ عہد الست، جب تمام انسانوں کی ارواح کو ارواح سے لیا گیا تھا وہ عہد، فرمایا اللہ تعالیٰ نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں۔ تو جو فاسق نافرمان سرکش ہیں انہوں نے اس عہد کو توڑ کر اللہ کو اپنا مالک، خالق، حاکم ماننے کی بجائے خود اس کے مالک بن بیٹھے۔ دوسرا عہد رسولوں کی مدد کرنا تھا، پیغام کو آگے پہنچانا تھا، درست کام کرنے والوں کی تائید کرنا تھا، اور انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ ڈالا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو کاٹتے ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ صلہ رحمی اور جن رشتوں کو توڑنے کا حکم دیا گیا انہیں کاٹتے ہیں۔ صلہ رحمی نام ہے تعلقات کو جوڑنے کا، ملاقات کا، غم کا، خوشی اور ضرورت میں اچھے طریقے سے پیش آنے کا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ تعجب ہے جس رب نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، تمہیں زندگی بخشی، اسی رب کا تم انکار کرتے ہو جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ عہد الست کی طرف اشارہ ہے۔ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہو اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ زمین کی اتنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش کو اکیلے کیا، یعنی کہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس چیز کو کب اور کہاں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ انسان کی تخلیق ایک اہم کام تھا، اہم کام کے لیے مشورہ لیا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھا۔ انسان کے کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر اچھا کام کرنے کے لیے، ہر کام کرنے کے لیے مشورہ کرے، اور مشورہ ہے اللہ سے لینا، اس کو کہا جاتا ہے استخارہ کرنا۔ فرشتوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تصدیق بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام نام۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر ان تمام چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ وقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر ہو تم سچے، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا۔ فرشتے فوراً پکار اٹھے۔ آیت نمبر 32 قالوا سبحانک، پاک ہے تو ہر نقص سے پاک، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ نہیں معلوم مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 33 قال یا آدم انبئهم باسمائهم، کہا اے آدم بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب چیزوں کے نام، آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر بتائے۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ وعلم وعالم وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا، سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ یہ ایک تعظیمی سجدہ تھا جس سے ابلیس نے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے حکم مانا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، جبکہ ابلیس جنوں میں سے تھا اس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے گارے سے بنایا۔ اسی تکبر کی بنا پر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آیت میں 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، لیکن ایک حکم ساتھ دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر آخر شیطان نے اپنی چال چلی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو یعنی آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں جس سے اللہ تعالیٰ نے جانے سے روکا تھا جس کے پاس۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے، اس راحت سے، اس جنت سے جہاں وہ تھے۔ سورہ فاتر میں ہے یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی سے اپنا دشمن جانو۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک، جیسے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے مہلت عمل کے لیے۔ آیت نمبر 37 فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات۔ انه هو التواب الرحیم، آدم علیہ السلام کو سخت ندامت تھی اور وہ رویا کرتے تھے، ان کے پاس توبہ کے لیے الفاظ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی، اپنی رحمت سے انہیں استغفار کا طریقہ سکھایا، وہ الفاظ سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور آدم علیہ السلام کو پھر سے چن لیا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا،
قطرے جو تھے میرے ارکین فعال کے. سورہ 30 آیت نمبر 38. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. انہیں حکم دیا جا رہا ہے تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسول اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بذریعہ وحی اور شریعت جو آئے گی اس پر جو عمل کرے گا اس سے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے. وہ ہے قرآن اور میری سنت. آیت نمبر 39. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ناشکری کی. وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں آگ والے جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو ہم سے معاف کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.